دوستو، افغان طالبان نے اکتوبر 1994 میں ایک مقامی مذہبی پیشوا ملا محمد عمر کی سربراہی میں افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں جنم لیا تھا۔ سابق افغان سفیر ملا عبدالسلام ضعیف طالبان تحریک کے قیام پر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس تحریک کی ابتدا قندھار اور اس کے اطراف میں دینی مدارس کے نوجوان طلبہ سے ہوئی تھی۔ ان کے مطابق ان دینی مدارس کے طلبہ نے صوبے میں جہادی کمانڈروں اور ان کو تسلیم کرنے والے سابق کمیونزم کے باقی مائندہ ملیشیا کے ہاتھوں پھیلی طوائف الملوکی اور شدید بدامنی سے عوام کو درپیش انسانیت سوز مظالم کے خلاف ہتھیار اٹھائے تھے۔ طالبان تحریک کے بانی رکن اور ملا عمر کے برسوں تک ترجمان رہنے والے ملا عبدالحی مطمئن نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قندھار کے علاوہ اس وقت افغانستان کے جنوب مشرقی، مغربی اور مرکزی اور کئی دیگر پشتون اکثریتی صوبوں میں مقامی علماء نے انفرادی طور پر اپنے علاقوں میں امن و امان کے لیے چھوٹی موٹی تحریکیں شروع کی ہوئی ہیں، مگر ان تحریکوں کا آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے۔ قندھار میں ملا عمر کی تحریک نے جب مختلف جہادی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے نامور کمانڈر کو حیران کن شکستیں دیں اور ان کو صوبے سے نکال باہر کر کے اپنا اقتدار قائم کیا، تو دیگر صوبوں سے مذہبی مدارس سے وابستہ لوگوں کی تحریکیں بھی جوق در جوق ملا عمر کے ساتھ شامل ہونے لگی۔ لوگوں نے کس امید پر ابتدائی طالبان تحریک کی حمایت کی تھی؟ ملا عبدالحی مطمئن اور ملا عبدالسلام ضعیف کے مطابق طالبان کی ابتدائی جنگی کامیابیوں کی دوسری اہم وجہ افغان جہادی تنظیموں کی آپس کی نا اتفاقی اور باہمی قتل و غارت بھی تھی۔ طالبان نے ان کی یہ غلط فہمی جلد دور کر دی جب انہوں نے کسی بھی نسلی، لسانی، تنظیمی اور مسلکی تفریق کے بغیر تمام دوسری تنظیموں کا افغانستان سے خاتمہ کر دیا۔ پھر یہ سب شمالی افغانستان کے بعض علاقوں میں آپس کی رقابتیں پس پشت ڈال کر شمالی اتحاد کی سربراہی میں طالبان کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، مگر ان کی یہ کوششیں بارآور ثابت نہ ہو سکیں۔ طالبان تحریک پر شروع سے گہری نظر رکھنے والے افغان صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ 90 کی دہائی میں طالبان تحریک کی کامیابی کی اصل وجہ یہی بنی کہ افغانستان میں برائے نام مرکزی حکومت تھی، جہادی تنظیمیں آپس میں دست و گریبان تھیں، بدامنی کا دورہ تھا، اور اس مجبور صورتحال سے پریشان عوام نے طالبان کی اس امید پر حمایت کی کہ شاید ملک میں امن و امان قائم ہو جائے۔ مصنف اور سابق افغان وزیر دفاع شاہ محمود میاں خیل کے مطابق امن و امان کے قیام کے مطابق طالبان اپنے آغاز میں ہی کچھ ایسے بیانات سے بھی کام لیا جس سے افغان عوام کو یہ امید ہو چکی تھی کہ شاید طالبان افغانستان کے سابق بادشاہ ظاہر شاہ کو برسر اقتدار لانا چاہتے ہیں، یعنی یہ امید کہ اس سے 70 دہائی سے قبل کی ایک بار پھر ملک میں ایک حد تک مرکزی حکومت میسر آ جائے گی۔ یوسفزئی کا کہنا ہے کہ کابل پہنچتے ہی طالبان نے ملک میں ایک انتہائی بنیاد پرست حکومت قائم کی، جس سے افغانستان کے بیرونی دنیا سے دروازے بند ہو گئے اور افغان عوام کی نئی مشکلات کا آغاز ہوا۔ طالبان کی سخت گیر بنیاد پرست حکومتوں کے قیام سے افغان عوام مایوس اور بیزار ہو گئے، مگر دوسری جانب طالبان کو اپنی حکومت کے قیام سے جلد ہی افغانستان میں موجود تجربہ کار غیر ملکی عسکریت پسندوں کی حمایت میسر آئی۔ اس حمایت نے طالبان کو عسکری محاذ اور ملک پر اپنا قبضہ جمانے میں بھرپور مدد فراہم کی۔ طالبان تحریک کے آغاز کا پاکستان سے کیا تعلق تھا؟ برسر اقتدار آتے ہی طالبان نے افغانستان کے باہر موجود اپنے ہزاروں ساتھیوں کو بھی ملک واپس آنے کی دعوت دی۔ ان افراد میں ان کشمیری جہادی تنظیموں کے ارکان بھی شامل تھے جو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں مصروف عمل تھیں۔ اس کے علاوہ القاعدہ سمیت عرب دنیا اور مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے جہادی تنظیموں کے تجربہ کار عسکری ماہرین نے بھی طالبان کی صفوں میں آنا شروع کر دیا۔ ان تنظیموں کے عسکری ماہرین طالبان کے مختلف جنگی محاذوں کے نگران بھی رہے اور ان کی عسکری تربیت بھی فراہم کرتے رہے۔ دیگر غیر ملکی عسکریت پسندوں کے طالبان دور حکومت میں نمایاں کردار نے طالبان کے مختلف افغان قوتوں کے اس بیانیوں کو تقویت دی کہ دراصل
तालिबान हमसाया मुल्क पाकिस्तान का एक नया बत्ती गिरोह है जिससे पूरी दुनिया के इंतहा पसंद जिहादी इकट्ठे हो चुके हैं। इस तासुर ने तालिबान मुखालिफ अफगान कुव्वतों आखिर तक तालिबान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी हमायत हासिल करने में बड़ी मदद फराहम की। आज अगर देखा जाए तो अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स इस बात की निशानदही करते हैं कि अब भी अफगानिस्तान में अलकायदा, वस्ती एशियाई गिरोह और पाकिस्तानी जंगजू हजारों की तादाद में अफगान तालिबान के शाना बशाना खड़े हैं। मगर तालिबान न सिर्फ उनकी मौजूदगी से इनकार करते हैं बल्कि उनको ऐसी खुफिया हिकमत अमली से इस्तेमाल करते हैं कि उन गिरोहों का 90 की दिहाई की तरह खुल्लम खुल्ला अफगान तालिबान के साथ इकट्ठा होने का कोई मुस्तनद दस्तावेजी सबूत नहीं है जो अवामी सतह पर तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तालिबान के लिए दूसरी अहम अंदरूनी मुश्किल उन पर पाकिस्तान का नया बत्ती कुव्वत होने का लेबर रहा है। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद तालिबान को अब भी अफगानिस्तान में ये ताना दरपेश है जिससे अफगानिस्तान ही में मौजूद एक अहम तबका उनका शदीद मुखालिफ है। 9/11 के बाद तालिबान की पाकिस्तान से कुर्बत मजीद गहरी और वसी होती गई। तालिबान को शुमाली इत्तेहाद की बजाय अब एक बड़े ताकतवर दुश्मन का सामना था जिसके खिलाफ तालिबान ने एक मजबूत सियासी हिकमत अमली से काम लिया। एक तरफ अलकायदा और दीगर पाकिस्तानी रियासत दुश्मन मकामी और गैर मुल्की जंगजू उसके साथ थे तो दूसरी तरफ मुल्ला उमर ने हक्कानी नेटवर्क के सरबरा जलालुद्दीन हक्कानी को पाकिस्तानी रियासत के मुक्तदिर हलकों में बाअसर अपने अहम ख्याल अफराद के पास मुआवनत और हिमायत के लिए भिजवाया। पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल असलम बेग के एक इंटरव्यू के मुताबिक सन 2003 के अवाइल में हक्कानी मुल्ला उमर का पैगाम लेकर बेग समेत रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दीगर अहम अशखास से भी मिले। 9/11 के बाद पाकिस्तानी फौज के अमेरिका की हमायत को पाकिस्तान की मजबूरी करार देकर तालिबान की तरफ से उनसे सिर्फ नजर करने और तालिबान को दरपेश बड़ी जंग के लिए पाकिस्तान से ताउन का तकाजा था। अफगानिस्तान की सियासत और तारीख पर नजर रखने वाले पाकिस्तानी सीनियर सियासतदान अफरासियाब खटक का कहना है कि 90 की दिहाई में तालिबान के लिए पाकिस्तानी रियासत की हिमायत कोई खुफिया मामला नहीं था बल्कि इसका बरमिला इजहार किया जाता था। वो कहते हैं कि मगर 9/11 के बाद आलमी सियासत के दबाव की वजह से अगरचे पाकिस्तानी रियासत ने इस हमायत से हमेशा इनकार किया मगर ये अब पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी है। अफगानिस्तान के अंदर अब भी जो तबका तालिबान का शदीद मुखालिफ है वो 9/11 के बाद परवान चढ़ने वाली वो तालीम याफ्ता नौजवान नस्ल है जो आलमी और इलाकाई सियासत के रमूज से आशना है और इसलिए पाकिस्तानी रियासत की तालिबान के लिए उस खुफिया हिमायत से आगाही रखते हुए अफगान तालिबान की शदीद मुखालिफ है। आज के तालिबान की अस्करी कुव्वत का एक अहम राज तालिबान का गैर पश्तून अक़वाम को अपनी सफ़ों में जगह देना भी हो सकता है। पाकिस्तानी सहाफ़ी अकील यूसुफज़ई का कहना है कि 90 की दिहाई और आज के तालिबान तहरीक में एक अहम फ़र्क ये भी है कि 9/11 के बाद तालिबान ने अपनी तहरीक में गैर पश्तून अक़वाम के अफराद को भी आगे बढ़ने में मदद दी। वो समझते हैं कि उसकी वजह से उसका असर व रसूख शुमाली अफगानिस्तान के उन इलाकों में भी फैला हुआ है जो उसके मुखालिफ शुमाली इत्तेहाद को मजबूत गढ़ थे। अकील यूसुफज़ई के मुताबिक उस दलील का सबूत तालिबान की मौजूदा क़यादत पर निगाह डालने से मजीद वाज़ेह हो जाता है। मसलन तालिबान मिलिट्री कमीशन के मौजूदा नायब सरबराह कारी फसीउद्दीन का ताल्लुक सूबे बरखशान की ताजिक कौम से है। बदखशां और उससे मुतसल तखार उन तोजिक और अक्सरियती सूबों में से जो शुमाली इत्तेहाद के मजबूत गढ़ थे और तालिबान हर किस्म की कोशिशों के बावजूद उस पर कब्जा नहीं कर सके। अब ये दोनों उन अव्वलीन सूबों में से हैं जिनका तमाम इजला पर मां सिवाय सूबाई मराकज के तालिबान ने अब हालिया पेशकदमों से अव्वल कब्जा किया। तालिबान की शुमाली अफगानिस्तान में उन हैरान कुन पेशकदमियों की असल हिकमत अमली यही बनी कि उन्होंने गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में उन कौमों के अंदरूनी समाजी और इक्तसादी फासलों से फ़ायदा उठाते हुए उनके अंदर अपने मजबूत साथी पैदा किए। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप अफगानिस्तान से वाबस्ता नौजवान अफगान मुहक्किक इब्राहिम बाहस का कहना है कि अब ताजिक और उज़्बुक के अलावा तालिबान की मकामी सफ़ों में हज़ारा कौम के लोग भी शामिल हैं।
جن کی طالبان کے ساتھ 9/11 سے قبل خون ریز جنگوں کی ایک سیاہ تاریخ ہے۔ حال ہی میں طالبان نے اپنے سرکردہ رہنما ملا امیر خان متقی کی ہزارہ اکثریتی افغانستان کے مرکزی صوبے ہزارہ عمائدین سے ملاقات کی ایک ویڈیو بھی نشر کی ہے، جس میں متقی ہزارہ قوم کے اہم رہنما اہل تشیع کو طالبان کے بھائی قرار دیتے ہوئے ان کو مستقبل میں طالبان حکومت میں برابر کی نمائندگی دینے کی یقین دہانی کرواتے ہیں۔ عقیل یوسف زئی کے بقول طالبان کے قیام کی ابتدائی اہداف مقامی اور غیر واضح تھے۔ ان کو 1 سال کے اندر افغانستان کے 85% رقبہ سمیت کابل کا کنٹرول ملا اور یوں اچانک ان کو سارے ملک کا اقتدار مل گیا، جس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار نہ تھے۔ اس لیے طالبان کو ایک کثیر افرادی قوت درکار تھی کہ وہ اپنے اقتدار کو تحفظ کر سکیں۔ شاید یہی ضرورت رہی ہوگی کہ جو بحث کا کہنا ہے کہ 90 کی دہائی کے طالبان کی عسکری قوت کی خاصیت یہ تھی کہ وہ قبائلی طرز پر تھی، جس میں جنوبی افغانستان کے مختلف پشتون قبائل سے وابستہ طالبان نے اہم کمانڈروں کے اپنے قبیلے کے افراد کے مضبوط گروپ تھے۔ یہ طالبان کی عسکری قوت کو پورا کرتے تھے، مگر سال 2007 کے بعد طالبان کے اندر منظم تنظیم سازی نے جنم لیا۔ عسکری، سیاسی، میڈیا، مالی اور طرح طرح کے کمیشنز بنائے گئے، جس کے تحت قبائل اور افراد کی بجائے طالبان کی تحریک کو نظم کے تابع کیا گیا۔ اس کے علاوہ صوبائی اور ضلعی اکائیوں میں تنظیمی تقسیمات کے ذریعے طالبان نے سارے ملک میں اپنے زیر اثر علاقوں کے لیے صوبائی اور ضلعی گورنرز تعینات کیے اور ایک متوازی حکومت بنائی۔ باعث کا کہنا ہے کہ تمام ذیلی عسکری گروہوں کو ختم کر کے انہیں تنظیم کی ساخت میں شامل کیا گیا اور جس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اسے تحریک سے نکال باہر کیا۔ طالبان اب ایک ایسے منظم فوج کی تشکیل کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں جن کی ایک ریگولر آرمی کی طرح باقاعدہ وردی اور ایک منظم تنظیمی ساخت ہوگی۔ زدران کے مطابق اب تک ان برسوں میں طالبان نے 1 لاکھ کے قریب جنگجوؤں کو تربیت دی ہے۔ طالبان نے اپنے ان نئے تربیت یافتہ جنگجوؤں کا نام بھی فاتح قوت رکھا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کی یہ کوششیں مستقبل میں ان کے زیر اقتدار افغانستان کی سرحدوں اور ملک میں امن برقرار رکھنے کے لیے جدید تقاضوں کے مطابق عسکری قوت تیار کرنے کا ایک تسلسل ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو اتنے ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔